الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج انشاءاللہ عز و جل ہم ایک بہت ہی پیارا واقعہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ ابن ماجہ شریف کی روایت مبارکہ ہے، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب تک مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ وہ مجھ پر درود پاک کم پڑھے یا زیادہ۔ تو ہمیں عادت بنانی چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا پر درود و سلام پڑھتے رہا کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خانقاہ میں ایک با پردہ عورت خاتون اپنے بیٹے کی چھوٹے سے مدنی منع کی لاش چادر میں لپیٹے ہوئے سینے سے لگائے زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ اتنے میں ایک چھوٹا بچہ مدنی منع جسے کہا جاتا ہے دوڑتا ہوا اندر سے آتا ہے اور ہمدردانہ لہجے میں اس عورت سے، اس خاتون سے رونے کی وجہ دریافت کرتا ہے، پوچھتا ہے۔ وہ خاتون روتے ہوئے کہتی ہے کہ بیٹا، میرا شوہر اپنے لختے جگر کے دیدار کی حسرت لیے دنیا سے چلا گیا، یعنی اس کا انتقال ہو گیا۔ ابھی یہ میرا بچہ پیدا نہیں ہوا تھا، یہ بچہ اس وقت میرے پیٹ میں تھا اور اب یہی اپنے باپ کی نشانی اور میری زندگی کا سرمایہ تھا۔ یہ بیمار ہو گیا، میں اسے اسی خانقاہ میں دم کروانے لے کر آئی تھی، راستے میں اس نے دم توڑ دیا، یعنی انتقال کر گیا ہے، فوت ہو گیا ہے۔ میں پھر بھی بڑی امید لے کر یہاں حاضر ہوئی ہوں کہ اس خانقاہ والے بزرگ کی ولایت کے ہر طرف چرچے ہیں، بڑی دھوم دھام ہے ان کے ولایت کی، اور ان کی نگاہ کرم سے اب بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، مگر وہ بزرگ مجھے صبر کی تلقین کر کے اندر تشریف لے گئے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ عورت دوبارہ رونے لگ گئی۔ اس بچے کا، اس مدنی منع کا دل جو ہے وہ پگھل گیا اور اس کی رحمت بری زبان سے یہ الفاظ کھیلنے لگے، اماں جان محترمہ، آپ کا بیٹا، آپ کا بچہ مرا نہیں بلکہ زندہ ہے، ذرا دیکھیں تو صحیح، وہ تو ہل رہا ہے، حرکت کر رہا ہے۔ اب دکھوں کی ماری ماں نے بڑی بے تابی کے ساتھ جلدی اپنے بیٹے کی لاش پر سے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو وہ سچ مچ زندہ تھا اور ہاتھ پیر ہلا رہا تھا۔ اتنے میں خانقاہ سے بزرگ باہر اپنی تشریف لائے، دیکھ کر بچے کو زندہ دیکھ کر ساری بات سمجھ گئے اور اپنی چھڑی یعنی لاٹھی اٹھا کر یہ کہتے ہوئے اس بچے کی طرف لپکے جس نے یہ کہا تھا کہ آپ کا بیٹا زندہ ہے، آپ کا بچہ زندہ ہے، مرا نہیں ہے، کہ کہنے لگے، تو نے ابھی سے تقدیر خداوندی کے سربستہ رازوں کو کھولنا شروع کر دیا ہے۔ اب وہ بچہ جس نے یہ الفاظ دہرائے تھے، وہ فرمائے تھے، وہ بھاگ کھڑا ہوا اور وہ بزرگ اس کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے، اپنی چھڑی لے کر اس کے پیچھے لگ گئے۔ اب وہ بچہ مدنی منع اچانک قبرستان کی طرف مڑا اور بلند آواز سے قبرستان والوں سے پکار کر کہنے لگا، اے قبرستان والوں، مجھے بچاؤ۔ تیزی سے لپکتے ہوئے بزرگ اچانک ٹھٹک کر رک گئے، کیونکہ قبرستان سے 300 مردے اٹھ کر اسی بچے کی آگے ڈھال بن چکے تھے، اور وہ مدنی منع، وہ بچہ دور کھڑا چاند سا چہرہ چمکاتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ ان بزرگوں نے بڑی حسرت کے ساتھ اس بچے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا، ہم تیری
تیری مرتبے کو، تیری درجے کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے تیری مرضی کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، دیکھیے اللہ کی عطا سے اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کو اللہ نے کتنی طاقت اور قوت بخشی ہے کہ وہ اپنی زبان سے جو لفظ ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زبان کے الفاظ کو پورا کر دیتا ہے۔ اور وہ کوئی عام بچہ نہیں، وہ کوئی عام بزرگ نہیں، بلکہ وہ پیران پیر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، جنہوں نے یہ الفاظ دہرائے تھے کہ آپ کا بیٹا زندہ ہے، اور وہ بزرگ جو تھے وہ ان کے بڑے تھے۔ ناظرین و سامعین، آپ نے سنا کہ اللہ کی عطا سے اللہ والے جو ہیں وہ مردوں کو بھی زندہ کر دیا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے غوث اعظم غوث الثقلین حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، جو کہ مادر زاد یعنی بچپن سے ہی ولی تھے۔ آپ کی ولایتوں کا ظہور بچپن شریف سے ہی ہونا شروع ہو گیا تھا کہ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس قصبے میں جیلان شریف میں رمضان مبارک کی پہلی تاریخ کو پیدا ہوئے تھے، اور آتے ہی روزہ رکھا۔ لوگوں نے چاند کا پتہ لگانا چاہا کہ چاند نظر آیا ہے یا نہیں، تو کسی نے کہا کہ ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، اگر اس نے دودھ پیا ہے تو روزہ نہیں ہے، چاند نظر نہیں آیا، اگر اس نے دودھ نہیں پیا تو چاند نظر آ چکا ہے۔ لہٰذا پتہ کیا گیا تو واقعی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی نے اس دن دودھ نوش نہیں فرمایا تھا، یعنی آتے ہی آپ نے روزہ رکھا۔ ناظرین و سامعین، غور کریں کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے یہ قوتیں، یہ طاقتیں بچپن شریف سے ہی عطا فرمائی تھیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامات میں سے آتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب 5 برس کی عمر ہوئی، جب پہلی مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھنے کی رسم کے لیے کسی قاری صاحب بزرگ کے پاس ان کو لے جایا گیا، تو قاری صاحب نے کہا بیٹا عبد القادر پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انہوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم سے لے کر 18 پارے پڑھ کر سنا دیے۔ ان بزرگوں نے، قاری صاحب نے کہا بیٹا عبد القادر آگے بھی پڑھیں؟ فرمایا بس مجھے اتنے ہی یاد تھے، کیونکہ میری ماں کو بھی اتنا ہی یاد تھا، جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت وہ قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھیں، میں نے سن کر ان کو حفظ یعنی یاد کر لیا تھا۔ ناظرین و سامعین، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جب میں مدرسے میں جاتا تو غیب سے آواز آتی، اللہ کے ولی کو جگہ دے دو، اللہ کے ولی کو جگہ دے دو۔ ناظرین و سامعین، یہ ایسے نہیں ہوتا، یہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کو، اپنے جو خاص بندے ہوتے ہیں ان کو اللہ رب العالمین ایسی کرامات عطا فرماتا ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کا خلاصہ ہے اللہ والے جو ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، حدیث قدسی میں آتا ہے، رب العالمین ارشاد فرماتا ہے میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتے ہیں، میں ان کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتے ہیں، میں ان کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتے ہیں، میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں، میں ان کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتے ہیں۔ مفسرین شارحین اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنی قوتیں اور طاقتیں عطا فرما دیتا ہے کہ وہ دور سے سن بھی لیتے ہیں، دیکھ بھی لیتے ہیں اور پہنچ بھی جاتے ہیں اور مدد بھی فرماتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوا کرتی ہے، کیونکہ وہ اللہ والے ہوا کرتے ہیں، اور اس سے کوئی ذہن میں اعتراض یا وسوسہ شیطان دلائے کہ یہ تو صرف اللہ کا کام ہے، نہیں۔ اہل سنت و جماعت ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین بے شک جو اس کی ذات و صفات میں یہ موجود ہے کہ وہ زندوں کو مردہ، مردوں کو زندہ کر دیتا ہے،
لیکن اگر اللہ چاہے تو وہ اپنے نیک بندوں کو بھی یہ طاقت و قوت عطا فرماتا ہے۔ قرآن اس بات پر گواہ ہے، احادیث طیبات بھی اس بات پر شاہد ہیں کہ اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ یہ طاقتیں قوتیں عطا فرماتا ہے۔ ناظرین و سامعین، غوث پاک حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، کیوں نہ قاسم ہوں کہ تو ابھی ابن قاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا۔ ناظرین و سامعین، اللہ رب العالمین ہمیں بھی حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پکی سچی محبت عطا فرمائے، ان کی سیرت مبارکہ پڑھ سن سمجھ کر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔